بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس چینل پہ اردو کے پاس پیپرز اور اردو شعراء کے بارے میں مختصر تعارف ملے گا۔ اگر آپ کسی شاعر کے بارے میں مختصر تعارف چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ آج ہم غالب کے بارے میں پڑھیں گے۔ غالب کا مختصر تعارف۔ غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1797 میں۔ ان کا جو نام تھا، اصل نام اسد اللہ خاں تھا، مرزا نوشاد لقب تھا اور نجم الدولہ ظفیر الملک نظام جنگ شاہی خطاب تھا۔ پہلے اسد تخلص کرتے تھے یہ، بعد میں غالب تخلص اختیار کر لیا۔ ان کا سلسلہ جو نسب ہے شاہ توران تک پہنچتا ہے۔ ان کے دادا شاہ عالم کے زمانے میں دہلی آئے، جہاں انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ غالب کے والد عبداللہ بیگ کس کے والد؟ غالب کے والد عبداللہ بیگ لکھنؤ اور حیدرآباد میں ملازمت کے سلسلے میں رہے۔ آخر میں الور آ کر راجہ بختیار سنگھ کی ملازمت کی اور یہیں 1801 میں کسی لڑائی میں مارے گئے تھے۔ اس وقت غالب کی جو عمر تھی وہ صرف 5 سال تھی۔ باپ کی موت کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے ان کی جو پرورش ہے وہ قبول کی، یہ پرورش کا جو ذمہ داری نا وہ قبول کی۔ 4 سال بعد چچا کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی فوت ہو گئے 4 سال کے بعد اپنے بھائی کے۔ اس وقت مرزا صرف 9 سال کے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب باپ فوت ہوئے تو تب وہ 5 سال کے تھے، جب چچا فوت ہوئے تو 9 سال کے تھے۔ چچا صوبے دار تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے ورثاء کی پینشن مقرر ہوئی۔ 700 روپے سالانہ مرزا کو بھی ملتا تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے بھی 50 روپے ماہوار کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ 1857 کے ہنگامہ کے بعد انگریزی سلطنت نے غالب کو باغی قرار دے کر ان کی پینشن بند کر دی۔ حالات سے مجبور ہو کر غالب رامپور چلے آئے۔ وہاں 100 روپیہ ماہوار کا وظیفہ مقرر ہوا۔ کچھ دنوں بعد دہلی واپس آ گئے۔ 3 سال بعد پینشن جاری ہو گئی۔ یہ جو غالب کے حالات بہت ٹف تھے، بہت مشکل تھی ان پہ، پھر آخر عمر تک دہلی ہی میں رہے۔ 73 برس کی عمر میں 1869 میں وفات پائی۔ پیدا کب ہوئے تھے؟ 1797 میں آگرہ میں، اور ان کی جو وفات ہے وہ کتنے برس میں ہوئی؟ 73 برس کی عمر میں 1869 میں وفات پائی اور حضرت نظام الدین کے خاتے میں دفن کیے گئے۔ اردو زبان کو تکلف تسنہ سے پاک ایک سادہ شگفتہ اسلوب نصیب ہوا۔ غالب نے یہ خطوط اپنے دوستوں، ساتھیوں اور شاگردوں کو لکھے ہیں۔ غالب دلآویز اور پرمزاح شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شگفتہ شخصیت کے نقوش ہمیں ان کے خطوط میں نظر بے تکلفی برجستگی کا جو انداز ہمیں غالب کے یہاں ملتا ہے وہ مشکل ہی سے کہیں نظر آئے گا۔ غالب بڑے شوق سے اپنے دوستوں اور شاگردوں کو خطوط لکھتے اور جواب کے منتظر رہتے۔ غالب کے یہ خطوط اردو زبان کی ارتقاء میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب کی تصانیف میں دیوان غالب شامل ہے۔ غالب نے اس میں صرف اپنا منتخب کلام شائع کیا۔ ان کا پورا کلام نسخہ حمیدیہ کے نام سے شائع ہوا۔ غالب کی زندگی میں ان کے خطوط کا پہلا مجموعہ عود ہندی کے نام سے شائع ہوا۔ یہ ان کے انتقال سے صرف 4 مہینے پہلے شائع ہوا۔ غالب خطوط کا دوسرا مجموعہ اردو محلہ کے نام سے شائع کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ ان کی زندگی میں شائع نہیں ہوا، بلکہ ان کے انتقال کے 19 دن بعد شائع ہوا۔ کتنے دن بعد؟ 19 دن بعد۔ بعد میں مختلف حضرات نے بڑی تحقیق کے ساتھ ان کے خطوط کے مجموعے شائع کیے، لیکن ان کے خطوط کا مکمل مجموعہ ڈاکٹر خلیق انجم نے 4 جلدوں میں غالب کے خطوط کے نام سے شائع کیا۔ قاطع برہان کے مخالفوں کے جواب میں غالب نے لطائف غیبی، تیغ تیز اور نامہ غالب کے عنوان سے کتابیں شائع کی۔ ان کی فارسی تصانیف حسب ذیل ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ سکے۔
دیوان غالب، دستمبو، پنج آہنگ، سبچیں، مہر نمروز، غالب کا فارسی دیوان 10,000 سے زیادہ اشعار پر مشتمل ہے۔